ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. صدق الله مولانا العظيم. ہمارے محترم برادر حضرت مولانا مسعود قاسمی صاحب میرے بزرگ دوستوں، عالمات، حاضرات، عالمات اور میری ماں بہن، الحمدللہ اس قدیم اور عظیم ادارے میں بخاری شریف کے آخری حدیث اندر وہ چلا ہے. ان مدارس کا یہ احسان ہے کہ اس آخری درس میں اس کے بارے میں بزرگوں کا ایک تجربہ ہے. بخاری شریف کی تکمیل کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول دیتے ہیں. یہ حضرات اس میں آپ کو بھی شامل کر لیتے ہیں، ورنہ پورے سال دستگاہ میں کتاب پڑھاتے ہیں 8,000 حدیثیں ہیں تقریباً. پورے سال دستگاہ میں پڑھاتے بعد کی حدیث بھی دستگاہ میں پڑھا سکتے ہیں، لیکن ہمارے اکابر کا اس طرح ہے کہ جب یہ آخری وقت آتا ہے تو خاص اور اہم وقت ہے تو اکیلے مزے نہیں رہتے، اب آپ کو بھی شامل کرتا ہے. ہمارے شیخ عارف اللہ مولانا شاہ علی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یوں تو ہوتی ہے رقابت لازم الشاق، عاشق جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے ترتیب اور دشمن ہوتے ہیں. یوں تو ہوتی ہے رقابت لازم الشاق میں، عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بچ. آخرت کے مسئلے میں کوئی اللہ رسول کا بات مل نہیں جائے گا تو میں ہی عاشق ہوں گا، سارے ہی عاشق ہو جائیں گے. یہ ان حضرات کا احسان ہے. اور پھر ایک بڑی اہم بات جو میں کہتا ہوں، یہ جو نسبت درس ہو رہا اور آپ ماشاء اللہ ایک طالب علم کی حیثیت سے بیٹھے ہیں، یہ معمولی نسبت نہیں ہوتی، یہ نسبت آخرت میں لگی ہوتی. جب وہاں پر علماء طلبا کی قیمتیں لگے گی تو آپ بھی کہہ سکیں کہ اللہ تھوڑی دیر کا میں بھی مدرسے کا طالب علم ہے، اور وہ بھی طالب علم آخری درجے کے طلبا کے ساتھ بیٹھ کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ بھی بخاری شریف کی حدیث پڑھی ہے، میرے روز کو رحمت ہے بہانہ کی ضرورت، اللہ کی رحمت بہانے کا آدمی جو ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ختم کیا کتاب التوحید پر، اور شروع کیا کتاب الوحی سے. وہی کی سب سے پہلے جو نبی پر آتی ہے وہ توحید کی آتی ہے، لا الہ الا اللہ. اللہ فرماتے ہیں توحید کی بنیاد نبی پر توحید کی بنیاد ہے. اور آخری کتاب بھی توحید کی آئے، ابتدا بھی انتہا بھی، بیچ میں اعمال ہے، سارے اعمال بیچ میں. اور آخر میں کتاب التوحید لانے کے بعد آخری جو بات آتا ہے وزن اعمال کا ہوتا ہے، اور پہلی جو حدیث ہے وہ نیت کے بارے میں ہے، نمبر اعمال بالنیات. امام بخاری نے جوڑا ہے کہ نیت کے مقدار ہی عمل کا وزن ہوگا. بیچ میں سارے اعمال بتائے ہیں، سب سے پہلے نیت کہا کہ نیت صحیح کرو، اب نماز پڑھو، روزے رکھو، صدقہ کرو، حج کرو، بڑے اعمال کو پیغمبر اسلام کے اقوال سے ثابت کرتے 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 آخر میں وزن اعمال لائے ہیں، کیونکہ سب سے آخری عمل جو قیامت کے دن ہوگا وہ صرف وزن اعمال کا ہوگا. اس کے بعد فریق الجنہ فریق الصعید، ایک جماعت جنت میں چلی جائے گی، ایک دوزخ میں چلی جائے گی. اس کے بعد جزا ہے یا سزا ہے، اور اس سے پہلے طرح کچھ ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے امام بخاری نے سب سے پہلی چیز جو انسان میں پیدا ہوتی ہے وہ پہلے نیت کرتا ہے، پھر نیت کے بعد عزم کر کے ارادہ کر کے عمل کرتا ہے، اور آخرت میں جو آخری کام اس کے ساتھ ہوگا یہ میزان اس کے اعمال کو تولے جائیں گے.
امام بخاری کی ایک عجیب عادت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے ہیں، کسی چیز کے یقین کو ثابت کرنے کے لیے یقینی چیز ہے قرآن کی آیت سے تائید دیتے ہیں. ورنہ بہت سی جو خبر اپنی حدیث آ رہی ہے خبر واحد ہے، جس کو غریب کہتے ہیں، مفرد کہتے ہیں، یعنی وہ جس کے ایک ہی راوی ہوتے ہیں، ایک ہی صحابی نے اس کو نقل کیا اور آگے تابعین اور تبع تابعین تک ایک کرا دیے، پھر بعد میں مشہور ہو جائے. تو پہلے حدیث انما الاعمال بالنیات بھی وہ بھی مفرد ہے اور یہ بھی مفرد اور غریب حدیث ہے، لیکن اس کی تائید جس سے کر رہے ہیں وہ نبل موازین القسط یوم القیامہ، قرآن کی آیت ہے جو نص صریح اور یقینی ہے. اب اس کے ساتھ اس حدیث کو جوڑا تو یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے کہ قیامت کے دن جوڑ لگے گا، ترازو ہوگا، آواز سمجھے جائیں گے. اگر کوئی میزان اور آواز اور بولے جانے پر یقین نہیں رکھتا وہ ظاہر کتاب سے خارج ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نظر موازین اور حدیث شریف میں اس کی تائید اور تفصیل آ رہی ہے. جب قیامت صاحب کے بوجھ لگائیں گے میزان ہوگا، ترازو ہوگا، اسی طرح کا ترازو جیسے ہم بولتے ہیں ڈیجیٹل ترازو نہیں جو ہاتھ میں پکڑ کر بولتے تھے، دو اس کے پرے ہوتے ہیں، بیچ میں سوار ہوتی ہے اور اس سے فیصلہ ہوتا ہے کہ مدد برابر ہے، کم ہے کہ زیادہ ہے. اسی طرح پرے ہوتے ہیں اور ایک ایک پردہ اتنا بڑا ہوگا کہ اسے دکھاتا ہے 7 آسمان 7 زمینیں اس میں سوار ہیں. تو مجھے رات میں اس کو بھرتا ہے اپنا مجھے رات میں ہم بہت سی دیکھتے ہیں چھوٹے سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھو ان الجبال الحصا، پہاڑ کنکریوں سے ہی بنا کرتے ہیں. آپ اگر پہاڑی علاقے میں جائیں، میں چترال سے اوپر آیا ہوں، اس پہاڑی علاقے میں کچھ ایسے پہاڑ تھے جن کے پتھر ملے ہوئے تھے، لیکن کچھ ایسے تھے کہ جو کنکریاں تھیں جن میں مٹی بھی تھی لیکن وہ بھی پہاڑ تھا سر بلند آسمان تک، جہاں تک اس کے اوپر برف بھی پڑی ہوئی تھی. میں نے دیکھا ان الجبال تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور میں لا تحقرن من معروف شیئا، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، یہ تیری چھوٹی چھوٹی نیکیاں قیامت دن تیرے میزان کو جھکانے کا ذریعہ بن جائے. آج ہمارے کسی انسان ہے بڑی نیکی بڑی فضیلت ہو تو کرتے ہیں، اور چھوٹی نیکی جس پر تھوڑی فضیلت ہو یا فضیلت کا ذکر نہ ہو اگر یار چھوڑو اس کو بھائی نہیں. آج بخاری شریف میں دیکھ لیں ایک آدمی گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ راستے میں تکلیف سے کانٹے دار ایک جھاڑی پڑی ہے، اس نے پاؤں کے ساتھ ہاتھ پر سائڈ پر کر دی. اب اس جاتے جاتے اس کا کتنا زور اس پہ لگا ہوگا. اللہ تعالیٰ آسمانوں سے دیکھ رہے تھے، غفر اللہ بخاری کا اللہ مجھے غفر وہ چھوٹا ہے، کبھی کسی عمل کو چھوٹا تھا. علامہ شاہ پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفتی سے اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب طالب علم تھے اور حدیث پڑھنے کے لیے جاتے تھے اس استاد کے ساتھ اپنے گھر سے پہلے زمانے میں مدرسے ایسے بھی ہوتے تھے جس میں کھانے پینے کا نظام اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. اور یہ میں محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو مجددانہ کارنامہ سمجھتا ہوں. حضرت کی طرف توجہ دلائی. ہمیں پہلے جو مدارس ہوتے تھے یا تو سرکاری مدرسے ہوتے تھے یا طالب علم بیچارے اپنے کھانے کا خود انتظام کرتے تھے. ایک مسجد کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پڑھنے جاتے تھے 100 روٹیاں گھر سے پکا کے لاتے تھے اور ایک روٹی دریائے دجلہ میں منفق ہو جاتی تھی، اس کو ڈبو کر نرم کرتے تھے اور اس پانی کے ساتھ کھاتے تھے. جب 100 دن پورے ہو جاتے تو دوبارہ اپنی امی سے روٹیاں پکوانے کے لیے جاتے کیونکہ وہاں پر روٹی کا کوئی انتظام نہیں. آج تو اللہ شکر ہے. اور میں کہتا ہوں یہ بات اب اللہ سے جو مدد سے تعاون کرتے ہیں کسی ناز نظرے میں مت رہے کہ ہم تعاون کرتے ہیں. میں تو بہاول نگر والوں کو اکثر کہتا ہوں سب کہتے ہیں آپ کو بہت ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، خاص طور پر جن کو اللہ نے مال دیا ہے. اگر تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ، اگر عیسی السلام سے ہماری آسمان سے مائدہ بنا سکتے ہیں دسترخوان، رسول اللہ کا غلام نہیں بنا سکتے. لیکن تم بیچ میں آئے ہو، نہ پورا خرچہ دیتے ہو نہ بیچ میں سے ہٹتے ہو. اللہ نے وہ زمانہ میں یاد رکھو یہ مدرسوں کے خلاف لوگ
دین میں کوئی نئی نہیں ہے. جیسے میں نے بات آ رہی میں نزدیک صاحب کی بات کرتا ہوں لیکن کہیں کرنی پڑتی یہ نئی نہیں ہے. منافقین اس دور میں کہا تھا, صفوہ کے طالبوں کے بارے میں کہا تھا اس دور میں لا تنفقوا على من عند الرسول حتى ينفضوا. ان طالبوں پر مدینہ والوں خرچ کرنا بند کر دو, یہ سارے آگے بھاگ جائیں. اللہ نے کہا تم نے ان کو حقیر سمجھا ہے, کھانے پینے کے چکر میں رسول اللہ کے پاس نہیں ہے, رسول اللہ سے علم لینے کی جگہ ہے. قرآن نے کہا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, لوگوں بند کر دو تم کھانا پینا بند کر سکتے ہیں. اللہ خزانوں کا مالک ہے. برابر وہ چھوٹا دادا نے جواب دیا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آج زور لگاتے ہیں, ہر باطل آتا ہے نہیں کوشش کرتا ہے مدرسے بند کر دو, ان کی روٹیاں بند کر دو. تعاون کرنے والوں کو بتایا جاتا ہے کہ تعاون نہ کرو. نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں, ان کی روٹی بند ہونے والی نہیں, کیونکہ سرکار کے مہمان ہیں. یہ بتاؤ کتنے لوگ تم میں سے مدینہ ہو کر آئے ہوئے, کوئی تم میں سے بھوکا مرا ہے مدینہ جا کر؟ یہی کہتے ہیں میزبان رسول اللہ ہے, اور یہ بھی سرکار کے مہمان ہیں. اللہ رسول انتظام کرنے والے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو میرے دوستو علامہ شاہ بھی پڑھنے جاتے تھے. اب ایک دن کیا ہوا, رات کو سفر تھا, سردی کا موسم تھا, یہ سے بھی جاتے تھے. اس زمانے میں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی. بارش شروع ہو گئی. اب ان کو کیا فکر ہے, سردی میں اپنی فکر نہیں, رسول اللہ کا حدیث کی فکر ہے کہ جو حدیث میں لکھی ہے یہ تو مٹ جائے گی بارش سے, پانی سے. مطبوعہ کتاب تو نہیں ہے. اب دوڑ رہے ہیں, جنگل میں دوڑ رہے ہیں, کبھی جب جا رہے ہیں, کبھی جب جا رہے ہیں, کبھی جا رہے ہیں. ان کے دماغ میں اللہ نے بات ڈالی. انہوں نے ساری حدیث کی جو کتابیں تھیں وہ سینے سے لگائیں اور ایک اونچی جگہ پر سجدے کی حالت میں لیٹ گئے. یہ بارش ان کی پیٹھ پر پڑتی رہی ساری رات, اور وہ حدیثوں کو بچاتے رہے کہ پانی ان تک نفوذ نہ کرے, پانی ان تک نہ جائے. اور اس کے بعد جب کڑے اس سے کھڑا نہ ہوا جائے جب بارش بند ہوئی, جسم پکڑ چکا تھا, بخار بھی چڑھ گیا تھا, لیکن حدیثوں کی حفاظت ہو گئی. بات آئی گئی ہوئی. اپنے زمانے کے بڑے محدثین میں سے بنے, بڑے مصنفین میں سے بنے. جب آج بھی کسی نے خواب میں دیکھا استاد جی آپ کے ساتھ کیا ہوا, کہا کہ اللہ کے دربار میں مجھے پیش کیا گیا. اللہ نے فرمایا اے شاہ سنی, ہمیں وہ رات یاد ہے جب وہ ہمارے محبوب کے اخبار کی حفاظت کے لیے الٹا پڑا ہوا تھا. ہم آسمانوں سے تجھے دیکھ رہے تھے, ہم نے اسی دن تیری کوشش کر نظر موازین القسطہ. یہ جو وزن اعمال ہے یہ میرا آپ کا اعمال جو گیا میرا آپ کا ہر آدمی کو فکر کرنی پڑے گی کہ میں روزانہ کی بنیاد پر سوچو, حضرت خان بھی فرماتے سے رات میں سوچو آج کتنی نیکیاں جاتا ہے کہ گناہ جاتا ہے. اگر نیکیاں کر لی تو شکر ادا کرو, گناہ ہے تو توبہ آپ کے ساتھ آپ کو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب وہ میزان لگایا جائے گا, نیکیوں کے پردے میں نیکیاں, گناہوں کے پردے میں گناہ اگر برابر ہو جائیں گے تو آرام پر چڑھا دیا جائے گا. وہ دیوار جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے, اگر نیکیوں کا پردہ نیچے جھک جائے گا تو جنت بھیج دیا جائے گا, گناہوں کا پردہ نیچے جھک جائے گا تو دوزخ کے اندر بھیج دیا جائے گا. اور فرمایا کہ ہر ایک حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کا بالکل پردہ برابر ہو جائے گا, وہ گھبرائے گا کہ اب پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. اتنے میں ایک مٹی کی کلی نیکیوں سے گرے گی, اعلان ہوگا, وہ جھک جائے گا. وہ چھوٹی سی تھیلی سے, کیونکہ جب برابر میزان ہو ایک چٹاک اور بہت بھی جب وہ جھک جائے گا تو وہ جھکے گا تو اعلان ہوگا کہ جنت میں بھیج دو. پوچھے گا اللہ یہ میری کون سی نیکی ہے؟ اللہ فرمایا کہ یہ لب پر پٹی ہے جو تم نے مسلمان کے مذہب پر ڈالی. یہ سنت ہے, جب دفع کرو تو ایک دو لفظ وہاں پر ڈال دو, کیا مسجد دن کا بھی توڑ لگے. اتنا بڑا مثال تھا, لیکن وہاں اللہ کی رحمت ہے. السلام اور کیا تک میں مثال دیکھنا چاہتا ہوں, اتنا بڑا مثال اللہ تعالیٰ نے سب سے ہٹا دی. جہاں نظام سے دیکھا بے ہوش ہو گیا, ہوش میں اللہ کیا ہوا, بڑا مثال اور بڑھ سکتا ہے. مثال آسمان پر زمین آ جائے کیا فرمایا جب میں کسی بندے سے خوش ہو جاتا ہوں, ایک کھجور جو میرے رستے میں تھی ہو, میں اتنا بڑا کھجور کو کر دوں گا کہ پورا مزاج
حضور اللہ اپنے ہاتھ میں یورپی ہاتھ کو پالتے ہیں، کما یورپی آپ کو، جس طرح تم اپنے گھوڑے کے بچے کو یا اونٹ کے بچے کو پالتے ہو، اللہ پالتے ہیں۔ جب احد پہاڑ جیسی وہ شروع ہو جاتی ہے تو اس کے نام آواز مل کے دیتے ہیں۔ سب سے کتنی ہے جس سے بالکل قابل ہے۔ ہماری تو غربت کی حد سے تمہیں یاد پتا کتنا خرچ کرتا ہے، میں تو غریب میں کی خرچ کر میں تو آپ کو دیکھا ہے۔ جب رسول اللہ نے تبوک کے موقع پر اعلان کیا تھا مسجد میں سجدے کا، تو کسی صحابی نے کہا تو میں غریب ہوں، بلکہ غریب صحابہ نے یہودیوں کے باغوں میں محنت کر کے اس مزدوری کو لا کے جمع کرایا، یہ کہا غریب ہے۔ ہمیں یہ غربت کا بنا، ارے ہمیں تو کوئی غریب نہیں، کوئی غریب نہیں۔ اللہ سے دوسری بڑا پرانا آدمی چھٹی صدی ہجری کا ہے، اس کے خطبے میں میں نے پڑھا، اس نے بغداد کی دعوت مسجد سے کہا لوگوں تم کہتے ہم غریب ہیں، آج جاؤ اپنے گھر کا ساتھ دیکھو کتنی منیاں، کتنے سو، کتنے بستر، کتنے کپڑے، اور پھر رسول اللہ کے 9 گھروں کی میراث جمع کرو تو تم ایک گھر کا اثاثہ رسول اللہ کے 9 گھروں سے زیادہ ہے۔ پھر بھی سب سے غربت ہمارے زبان اتنا شکریہ ہو، پھر بھی اتنا شکریہ اللہ نے بے شمار نے اپنے زمانے میں جس کا بڑے تصور نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوستوں کا نظر موازین تو ہم بہت سلام جو فرمائے ایک امرا بھی کلمت لا الہ الا اللہ، فرمایا میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ پورا میدان پڑھتا امام بخاری لاتے ہیں نظر موازین کس طرح یوم القیامت فی یوم القیامت، قیامت کے دن ہم آباد کے نظر جمع استعمال کیا ہے، جیسا بادشاہ جمع کرنے کا استعمال کرتے ہیں، اور موازین یہ بھی جمع استعمال کیا ہے، میدان ایک ہوگا لیکن اس کو جمع استعمال کیا ہے، اس لیے ایک عظمت کے لیے یہ بڑی عظمت والا عظیم شان قسم کا وہ میدان ہوگا فی یوم القیامہ۔ اور کیا بولا جائے گا؟ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ مَقْبُولٌ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال اور اقوال بولے جائیں گے، پھر آپ کے اعمال بولے جائیں گے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہر عمل کی شکل بن جائے گی، ایک شکل ہوگی، نماز کی شکل ہوگی، روزے کی شکل ہوگی، اور اس پر بڑی خوبصورت دلیل بھی ہے کہ پیغمبر اسلام کا جب معراج سے پہلے سیدھا شک کیا گیا، ایمان حکمت سے بھرا گیا، وہ ایمان حکمت سونے کے تخت کے اوپر شکل میں تھا، اب اس کو رکھا گیا، جب معلوم ہوا کہ روحانی چیز اور مانوی چیز بھی ایک اپنا جسم رکھتی ہے، لہٰذا نماز کی بھی ایک جسم ہے، میں یہاں پر آپ نماز پڑھتے اس کا ایک جسم بن جاتا ہے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، حضرت سید آپ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کو نکاح کر میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا، میں نے بڑے خاص سے نماز پڑھی رات کو، اس طرح بھی کسی چیز کا دھیان نہ آئے، پوری نماز اس طرح پڑھی، لیکن بعد میں نے مراقبہ کیا کہ میں دیکھوں اس نماز کی شکل کیسی ہے، تو میں نے دیکھا بہت خوبصورت نماز ہے، بڑی خوبصورت شکل ہے، لیکن ہے آپ کو ضروری ہم پڑھے اپنا خلاف سنت تم نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی ہوگی، کہ جی ہاں سب امتحان لینے کے لیے میں نے آنکھیں بند کر لی تھی، اور میں اس لیے تیری نماز اندھی رہ گئی، وہ جو شکل بنی وہ اندھی تھی، اس لیے کہ آنکھیں بند کر کے اس طرح نماز پڑھنا کہ تاکہ میرے دھیان ادھر نہ جائے، یہ خلاف سنت ہے، یاد رکھ سنت کے ساتھ اگر تو پڑھے گا کیا تیرا دھیان ادھر ادھر چلا جائے، اس کا نتیجہ اعلیٰ ہے، سے کرتا ہے سنت کا نور بہت اٹھتا ہے، یاد رکھیں۔ تو میرے دوستوں بلند فرماتے ہیں کہ ہم آواز بولے جائیں گے، اس کا ایک شکل ہوگی، یہ عبداللہ بن عباس کا کہتا ہے، یہی امام بخاری کا فیصلہ ہے، جب ہم آواز بولے جائیں گے اور وہ بعض جگہ صحیح میں بولے جائیں گے، بعض جگہ عمل کرنے والا، لیکن امام بخاری کا جو فیصلہ وہ یہ ہے کہ آواز بولے جائے پر آواز میں آپ کو باتیں کرتے ہیں، کیونکہ آگے جو حدیث آ رہی ہے وہ بھی زبان سے تعلق رکھتی ہے، وہ بھی تصویر کے لیے، اس میں کوئی عمل نہیں ہے، لیکن وہ بولی جائے گی، مثال سمجھے کہ میرے آپ کی باتیں بھی تھی، میں اور آپ باتیں کرتے یہ بولے تھے، اس لیے بلا وجہ کی بات نہیں کرنی چاہیے، انسان کو زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ پہلے زمانے میں تو عورتیں بہت بولتی تھیں، ہمارے تو بندے بھی بہت بولتے ہیں، آدمی بھی بہت بولتے ہیں، ہر وقت بولتے ہیں، موبائل فون جب سے آیا گھنٹوں کان کو لگایا ہوا، پیکٹ کیا وجہ میں نے بعد لوگ ہمیں فون کرتے یہ مسئلہ بتا دیں، ہاں جی بتا دیں بس بھائی بند کر، لیکن میں نے پیکٹ
बुरी बात है या अच्छी है ना बुरी है। तो कहते हैं क़यामत के दिन अच्छी बात पर अजर मिलेगा, बुरी बात पर पकड़ होगी, और जिन बातों पर कोई नतीजा नहीं निकलेगा इंसान पछताएगा, किस वक्त भी अच्छी बात बात से निकाल। बुजुर्ग थे, उन्होंने सत्तू फाकना शुरू कर दिया, कहा कि अल्लाह का रोटी क्यों नहीं खाते, आगे ये जो वक्त बचता है मैं इसको जिक्र में लगाता हूँ। इब्न जौज़ी के बारे में लिखा है, इब्न जौज़ी बहुत बड़े मुसन्निफ़ हैं, हजारों किताबों की तस्नीफ है, और रोजाना बड़े बड़े 16 या 20 सफ़े बड़े बड़े लिखा करते थे। उनके बारे में लिखा है कि जब कलम तराशते थे उसमें तिलावत और जिक्र पूरा कर लेते थे, कभी कभी कुरान ही पूरा कर देते थे, जो ही वक्त बचता तो उसके अंदर तिलावत शुरू करते थे और कलम करते रहते, वरना वो कुरान हदीस की तफासीर और हदीस लेना शुरू कर देते। और मुजाहिद, इमाम मुजाहिद और लफ्ज़ इस्ताद इमाम बुखारी की आदत है कि जब भी कुरान मजीद का कोई लफ्ज़ ऐसा आ जाए तो मौजू से मुतल्लक़ है तो उसकी शरह करते हैं। वज़्न बिल क़िस्तास से मुस्तक़ीम कुरान का आया है तो क़िस्तास का माना कर रहे हैं, फरमाया कल अदल बिल रूमिया, ये रूमी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका माना इंसाफ है। इसने एक नई बात को तस्वीर डिक्लेयर की कि कुरान मजीद में दूसरी ज़बानों के भी अल्फाज हैं जो खूबसूरत, हल्के और कुरान मजीद और अरब में बोले जाते थे, उन अल्फाज को कुरान ने अपने अंदर समाया है। अल्लामा सूती रहमतुल्लाह अलैहि ने अल-इत्क़ान की मारूफ किताब है उलूमुल कुरान, उसमें लिखा है कि 100 के करीब ऐसे अल्फाज हैं कुरान मजीद में जो दूसरी ज़बानों के आए हैं, जिनमें ये क़िस्सास भी है, इब्राहीम भी है, इस्माइल भी है, यूसुफ भी है, मूसा भी है, ईसा भी, जितने नाम हैं ये सारे दूसरी ज़बानों के नाम है, कुरान के नाम नहीं है, लेकिन वो कुरान मजीद में है। 100 के करीब ऐसे अल्फाज हैं जो दूसरी ज़बानों के कुरान मजीद में आए हुए हैं, और कुरान में आने की वजह से उन पर भी उतना ही अजर मिलता है जितना अरबी वाला अजर लगने का फायदा देते। लेकिन मूसा का जो लफ्ज़ है, इस्माइल का जो लफ्ज़ है, अब ये अरबी से सरियानी और इब्रानी ज़बान के अल्फाज ये नाम, क्योंकि ईद कहते अल्लाह ताला को, इब्राहीम, मीकाईल, इसराफील, ईद अल्लाह का नाम है, ईद अल्लाह। तो जिब्राईल अब्दुल्लाह, जिब्र का माना अब के माना है, कोई अब्दुर्रहमान अब के माना में है, कोई उबैद के माना में है, कोई गुलाब के माना में है, ये सारे जिन जाकर में ईद आता है, ये ईद अल्लाह का नाम है और ये इब्रानी और सुरियानी ज़बान का नाम है, लेकिन कुरान में आया हमारे जुबारों किस मुक़्सित और आदिल। इमाम बुखारी बहस कर रहे हैं कि अरबी ज़बान की फसाद और बलागत पर ये लफ्ज़ एक ही है, लेकिन जब उसके अल्फाज तब्दील होते हैं और उसकी शक्ल बदलती है तो माने बदल जाते हैं। ये लफ्ज़ फिस्क जो है, अगर इससे काफिर बनाए तो जालिम के माने में, किसी से मुक़सित बनाए तो आदिल के माने में। अजीब बात है, ये फसाहत है कुरान की। इसलिए शरह बुखारी में लिखा है कि अरबी ज़बान पर सिवाय पैगंबर की ज़ात पर कोई भी इंसान कितना वो अरबी पढ़ा हुआ हो, पूरी कमान और पूरी दस्तक हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़बान है, इसमें बड़ी शान, अल्लाह की शान की तरह इसमें शान है। अगर नबी की ज़ात अच्छी है कि जो पूरी अरबियत पर जब वो कादिर होता है, वो अरबियत उसके काबू में होती है, वरना कोई कितना वसीउ लिसान हो जाए तो पूरी अरबियत पर काबिल नहीं होता। वो भी अल्लाह की ज़बान है, रसूलुल्लाह की ज़बान है, कुरान। हम तो अंग्रेजी और दूसरी ज़बानों में जाते हैं, हालांकि शेक्सपियर एक बड़ा मशहूर मुसन्निफ है और उसने किताबें लिखी, नावल, स्टूडेंट हौसला से MBA में उनका नाम रहा है। मैंने उसकी एक जगह तहकीक पढ़ी थी, कुल 200 लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल किए पूरे नावल में, अंग्रेजी में 200 लफ्ज़। अब 200 लफ्ज़ याद कर ले तो आप शेक्सपियर भी बन जाते और यहाँ पर पूरी जिंदगी गुजर जाती है अरबी पढ़ते पढ़ाते, हजारों अल्फाज अरबी के हम याद कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कभी ऐसा हो जाता है कि यार हमें अरबी नहीं आती। तीन वजह याद रखो, ये जो पोस्ट है तुम आगे शेयर करते हो के खिलाफ बहुत खतरनाक है।
قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے. رسول اللہ نے تمہارے فرمائی آہی بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فارسیوں کا کھلا ہے وہ یاد ہے. یہ فارسیوں کا کھلائی چیز ہوتی ہے. ان کے پیچھے دیکھو گے آپ کو پتہ چل جائے کون لوگ ہیں. ہمیں حکم آپ سے محبت کریں لہنتی آپ میرے رشتے دار تم معاف کر دیتے اپنے رشتے دار کو. یار شادی برادری کا ہے یا رسول اللہ کی برادری کی یہ اہمیت ہے. آج پورا پتا چلتا ہے ہر کو بڑا بڑا ہے وہ دیکھو پوچھنے لگاتے دیکھو جا بڑے بڑے بکرے کھا رہے ہیں. ادھر افریقہ کا بچہ لگا دیتے دیکھو یہ مر رہے ہیں اور ارب بکرے کھا رہے ہیں. ہمارے یہاں بکرے چلنے نہیں ہوتے تو کیوں نہیں پوسٹیں لگاتے کہ ہمارے یہاں ولیمہ تھا اور ولیمے میں 10 ڈشیں تھیں اور ادھر افریقہ کے اندر بچہ بن رہا تھا اور پاکستان 10 ڈشیں کھا رہے تھے. تو اپنے ولیمے میں شادی میں کیا کرتے ہیں؟ لیکن یہ سوچی سمجھی بات ہے. اور میں آپ کو پوسٹوں کو آگے کرتے ہیں آہی کو نام علیہ السلام 3 وجہ سے محبت کرو لیتی عربی ہوں میں عربی القرآن عربی قرآن عربی میں ولسان جنت عربی جنت سے تم نے بھی عربی بولنی ہے. تم سب عربی ہو تم آپ سب عربی وہاں سب مرتی عربی شروع ہو جائے گی. ساری زبانیں ختم نہ پنجابی نہیں نہ پشتو نہیں کوشش سب زبانیں ختم عربی مر رب باجا سے بات اور وہ تم آ جائے گی. اس سے ایک بات کرتا ہوں کہ عربی ہماری فطری زبان ہے. ہماری فطری زبان کیا ہے؟ عربی. اس نے لکھا ہے اور تصدیق ہے کہ ہر نبی پر وہی عربی میں آتی ہے. دیکھیے وہ اپنی زبان میں آ کر اس کو ترجمہ کرتا ہے لکھا ہے. لیکن یہ امت ایسی اور ہمارا معروف ایسا جس زبان میں کرتی ہے اسی زبان میں ہمیں آتی ہے. سبحان اللہ. اس اصطلاح پر وہی عربی میں آئی ہے. اس اصطلاح پر عربی میں وہی آتی ہے لیکن پھر اپنی زبان میں آ کے اس کو بیان کرتا ہے. وہ تصدیق سے بات لکھی فرمایا کہ اب عادل مفسد صرف مطلب مفسد کا مفسد کا مطلب افساد ہے لیکن افساد اللہ سے مطلب کس سے بنتا ہے؟ زمان عادل عمل فاسد اور جائے فاسد زمان ظالم عمل فاسد سورہ مکان میں جہنم رہا. اس کے بعد امام بخاری حدیث میں احمد بن اشعث امام بخاری کا مصر کا آخری استاد ہے. آپ استاد سے آپ نے جس طرح ہے احمد بن اشعث اور پہلا استاد امام بخاری کا جو سفر کے بعد وہ حمیدی ہے مکہ میں پہلے استاد سے پہلے حدیث ہے حمیدی سے اور آپ کے استاد سے آخری حدیث ہے اور پھر اس میں ہم کا مادہ بھی ہے والحمد بالکلا ناکرا وہاں حمیدی ہے یہاں احمد ہے. وہ پہلا استاد ہے کیونکہ حضرت جب حج کے لیے گئے تھے اور آپ نے بات رکھا 16 سال کی عمر تھی وہاں پر امام حمیدی جو اب اور عالم کے وہاں پر اس وقت اور قریش نے اب اور قریشی ان کی شاگردی اختیار کی تھی. اور آخری جو استاد تھا مصر میں آپ نے اشراف تھا جس سے امام بخاری نے پڑھا ہے. امام بخاری نے 1080 استادوں سے پڑھا ہے. آج لوگ بخاری کا معنی دیتے ہیں اور یہ بخاری نے نہیں لکھا ہے. ہم پوچھتے تمہارا استاد ہے لیکن یہ بخاری ہمارے پاس اس کا ترجمہ ہے تو بخاری سمجھ لی بغیر استاد کے. اور امام بخاری نے 1080 استاد اپنے بنائے بخاری شریف لکھنے کے لیے اور تمہیں بخاری بغیر استاد کو سمجھ آ رہی میری آنکھیں پیدا ہو گئی جیسے آپ میں کیا نام بڑے بڑے جواب نہیں بیٹھے ہیڈ کے اوپر اور میں آپ کہتے ہیں جی وہ اس لیے ہم نے نام رکھا علامہ گوگل علامہ یہو. کسی سے پوچھا علامہ گوگل سے پوچھا علامہ یہو سے پوچھا. اور میاں یہ تو علماء میں بہتر ہے خدا کا شکر ادا لوگوں کو ملتے نہیں ہیں. اس ملک میں چلے جاؤ ملک خالی ہے وہ کہتے ہیں آپ ہی میں نہیں رہ گئے ہیں یہاں پر ضرورت ہے علماء کی یہاں پر اسلام یہاں رہ جائے. لیکن آج یہ کتنا بڑا امام بخاری کی 1000 اور 90,000 شاگرد ہیں. 90,000 لوگوں نے امام بخاری سے پڑھا ہے. ابھی سورہ 2 ہے کہ وہ سورہ راضی ہے امام بخاری کے استاد ہے. اور ایک ابو سورہ بدلی جو جریر بن بلال بجلی کے پوتے جریر بن بلال بجلی وہ شخص ہے جو 40 دن پہلے رسول اللہ کے پاس سے مسلمان میں تھے اور اتنے خوبصورت تھے ان کو اس امت کی یوسف کا خطاب دیا گیا تھا. اور پیغمبر صاحب جب ان کو دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے جب بھی دیکھتے تھے اس کو دیکھ کر مسکراتے. اتنے حسین و جمیل تھے تو رسول اللہ نے ان کے ذمہ کام لگایا تھا اے جریر تو نے ہر ایک کو نصیحت کرنی ہے کیونکہ خوبصورت آدمی
جاتا ہے، اس کی حسن میں بھی گم ہو جاتا ہے، اس کی بات میں بھی گم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ تم نے میرے ہاتھ پر بیٹھ کر کہ وہ ہر ایک کو نصیحت کرے گا تو جلیل زندہ ان کی یہ ابو ذرا پوتے ہیں، ابو ذرا البجلی کیا ہریرہ کے شاگرد ہیں، اور ان کے واقعہ ہمارے استاد کی وجہ سے چوکی رحمۃ اللہ استاد پاکستان کے چوک شاہ ندیم انہوں نے میرے واقعہ سنایا سنا بجلی کا ابو ذرا بجلی ہاتھی کو کرتے تھے، ابو ہریرہ سے بڑا نام نہیں تھا، ابو ہریرہ کے شاگرد یہ والے تعلیم میں تھے، ایک بڑے صحابی کے ہوتے تو ایک آدمی حدیث سننے کے لیے، اور حدیث کون سی؟ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل جنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا جنت میں داخل ہوگا۔ یہ جو ابو ذرا بجلی سے کتاب الجنائز میں امام بخاری لے کر رہے ہیں، اس حدیث کو لینے کے لیے وہ شخص 1000 میل کا سفر کر کے گیا، 1000 میں رہتے پاس سے وہاں پہنچا۔ حضرت کی طبیعت بہت خراب تھی، بہت خراب تھی، اسباب بند کیے ہوئے تھے گھر میں، اور حضرت کی رات بڑا تھا کہ آخری وقت آ چکا ہے۔ اس آدمی نے دروازہ کھٹکھایا تو طالب علم خادم باہر آیا، یہ کیسے آئے گا؟ حضرت سے میں نے ملنا ہے، حضرت کی طبیعت بہت خراب ہے، میں اجازت نہیں دے سکتا، انہوں نے ملنے کبھی حضرت کا کسی بھی استقبال ہو سکتا ہے، طبیعت بہت خراب ہے، اور میں ضرور ملنا ہے یار، ایک اپنی ملاقات تو کرتے زندگی میں حضرت سے صحابت کرتا ہوں۔ جب شور کا ہوا تو مکان تو چھوٹے سے تھے، مکان میں حضرت کا آواز آئی، حضرت نے دوسرے خادم سے کہا کہ آدمی کو لے آؤ بھائی، وہ دوڑتا ہوا اندر آیا، حضرت کی ٹانگوں سے جان نکلنا شروع ہو چکی تھی، لیکن یہ لکھا ہے یہ بزرگ اتنے قبول قلب ہوتے ہیں کہ فرشتوں کو دیکھنے کے بعد بھی اس دنیا سے تعلق کرتے ہیں۔ تمہیں بتاؤ کہ فرشتہ دیکھتے ہیں جو جان نکل گئی، میں کیا ان کا حضرت میں یہ حدیث سنی پتا سڑک جان کا طریقہ یہ ہوتا کہ میری خود سے کیسے پہنچی، انہوں نے کہا مجھے فلانے 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 فلانے، اور وہ آپ کا شہید کا فرما آگے میں بتاتا ہوں کہ مجھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے میں نے سنی حدیث، رسول اللہ نے فرمایا من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ وفات میں، اور ساتھ فرماتے تھے زندگی ایسی بسر کرو کہ لا الہ تمہاری زبان کرو اور تم جنت میں جا کے جواب دے جاؤ۔ یہ ہے ابو ذرا البجلی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، 5370 حدیث کے راوی ہیں، اور ان مدرسوں کی یہ جو ہاسٹل کی بنا ہے اور یہ جو ترتیب ہے قیام کی، یہ بنیاد ہے سے ابو ہریرہ۔ پہلے بھی مدرسہ معروف تھا، لیکن اس میں جو قیام شروع ہوا ہے تو ابو ہریرہ سے شروع ہوا، کیونکہ یہ بہت دور کے رہنے والے تھے۔ رسول اللہ کے مصطفیٰ پہ ٹھہراتے ورنہ کلاس تو پہلے بھی لگتی تھی، رسول اللہ خود قرآن مجید پڑھاتے تھے۔ جب رہے تو چلتے چلتے 80 طالب علم صبح کے مدرسے میں رہا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ ان کے امیر تھے، لیکن عجیب و غریب امیر تھے کہ وہ صحابہ بھی اپنی روٹی کے چارے کے لیے چلے جاتے، لیکن کہتا میں مسجد میں پڑا رہتا ہوں رسول اللہ کے انتظار میں، اور کہا کہ میں میرا پیٹ بھرتا یا نہ بھرتا، بلکہ مقدسی میں ترتیب بات لکھی شبہ بدنی کے لفظ استعمال کیا ہے کہ میں پیٹ بھرنے پر رسول اللہ کے پاس رہتا، کہا کہ شبہ بدنی کا مانا بات مقدسی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کو دیکھ کر میرا پیٹ بھرتا تھا۔ آپ وہی کرتے باہر تشریف لاتے تو میں اکیلا ہوتا تو وہ مجھے آپ حدیث سے بیان کرتے اور میں ان کو یاد کرتا، بلکہ ایک بار میں نے کہا کہ میں بھول جاتا ہوں اور میں چادر پھیلاؤ، رسول اللہ نے کچھ پڑھا اور میں چادر کو سینے سے لگا لوں، جب میں نے چادر کو سینے سے لگایا اس کے بعد میں کوئی بات نہیں بھولا، میں ہر وقت وہاں پر چلتا رہتا تھا۔ بڑی عجیب خوبصورت سی بات ہے، حکیم الاسلام کے رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے تو اشکال ہوا کہ رسول اللہ فرمایا کہ جو خدمت سب کبھی کبھی زیارت میں محبت بڑھتی ہے، اور یہ ہر وقت چوکر کے اوپر رہتے تھے، جب رسول اللہ نکلے کوئی عمل کوئی قول سامنے آتا، اس لیے سب سے زیادہ حدیثیں کے ساتھ اور روٹی بھیڑ بھی ہوتی تھی، بھوک زیادہ لگتی کہ میں روز بھی کبھی ہو جاتا، لیکن رسول اللہ کو دیکھ لیتا تو میری بھوک ختم ہو جاتی۔
یہ عجیب چیز حضرت فرماتے ہیں حضرت خان نے اللہ نے جب کلید مسلم نے لکھا ایک جگہ مطلب روم میں اشعار نیت ذوالربن وظیفہ مانیا اور میں کہتا ہوں کہ مچھلی کا وظیفہ کبھی کبھی دریا کی تجارت کرنا نہیں ہے کہ یہ دریا نظام خود نظام کیونکہ بغیر دریا کو زندہ ہی نہیں رہ سکتی اور میں دیش ذوالربن وظیفہ عاشقوں کے لیے نہیں ہے کہ کبھی کبھی زیارت کرے سب مستقل جانے ساتھ کا کیونکہ وہ اتنے پیاس سے ہوتی ہے ان کا پیٹ ہی نہیں ہوتا راجو آدمی کا واقعہ آتا ہے گھر جاتے تھے پھر جھاڑتے تھے پھر گھر جاتے پھر جھاڑتے آ کر پھر جا کر جاتا بھائی کو بلاؤ یہ کیا طاقت حاصل کر رہا ہے اگر ہر گھر جاتا ہوں دل بے چین ہو جاتا پھر آ کر ایک آپ کو دیکھ لیتا صبر اور یہ ابو ہریرہ کا رقم بھی رسول نہ لیتی آپ کو کہ بلی پانی نہیں تھی فرمایا کہ تو ہر ماں بازا کیا کا ہر تو مانتا ابو ہریرہ کہ کیا بلی کا تو بلی کا پانی مسلمان بن سکت امام نبی نے 40 نام لکھے اور قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کلمتان حبیبتان للرحمن دو کلمے ایسے ہیں دو کلام ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہے لفظ رحمان استعمال کیا یہاں کہ اللہ کی شان رحمت کی وجہ سے کلمے چھوٹے سے ہیں بڑا آسان ہے لیکن بے شمار اس کو اجر عطا فرماتے ہیں اپنی شان رحمت کی اللہ کی شان رحمت ہوتی ہے جب بندوں کے اعمال کا اجر زیادہ دیتے ہیں عمل ہمارے عمل کا مطلب گناہ تو دیتے ہی ساتھ گناہ کے لیے عمل تو سے زیادہ دے سکتے ہیں رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کی وجہ سے اس پر اجر ملتا ہے یہ واقعہ ہے یہ خبریں ساری کلمتان دو کلام ہے حبیبتان محبوب ہے اور دوسری نے لکھا ہے کلمے بھی محبوب ہے پڑھنے والے بھی محبوب ہے خفیفتان للسان لیکن زبان پر بہت رکھتے ہیں تجوید میں اساتذہ جانتے ہیں کہ بعض تجوید کے الفاظ ہوتے ہیں جو بھاری ہوتے ہیں حروف مستعلیہ ہے حروف علتی ہے اور اس جیسے الفاظ ہیں ان کلموں میں جو اللہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ زبان بڑے سہولت والے الفاظ ان کا پڑھنا ہر ایک کے آسان ہے حروف علتی ہوا پوری زندگی ہماری صحیح نہیں کرتی جماعت صحیح نہیں کرتی استاد گردن پکڑ پڑ کر تھک جانے کے لیے کاغذ پڑھنے کی ہوتی اس میں ایسا کبھی لیکن ثقیلت والے میزان لیکن میزان میں بہت بھاری ہوتی ہے یہ ایک کرنا پورا میزان بھرتے ہیں ایک کرنا پورا میزان بھرتے ہیں اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بدل رکھا ہے اور نیو رکھا ہے اور وہ کیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ سب پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ 3 بار پڑھاتا ہوں تو 3 جو ہے باقی سوال کثرت کے لیے ہے یعنی سوال کثرت سے کرو اگر 3 کے بعد نکال دو تو کام چل جائے گا ماشاءاللہ آج کل بہت مصروفیت کا زمانہ ہے لمبی لمبی کچھ کرتے تو 3 بار ہی پڑھو یہ بھی کثرت سے شمار ہو جائے گا سبحان اللہ و بحمدہ یہ کرنے اب یہ مبتدا ہے پہلے خبر ہے شوق دلایا ایسے کرنے ایسے کرنے ایسے کرنے کون سے کرنے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ یہ پورا مثال پڑھتے ہیں اب آپ کہیں کیسے بنے گا بہت آسان مثال یہ بلب ہے اس بلب کا وجود کتنا بڑا روشنی کا ہے پورے مسجد میں روشنی حالانکہ وجود چھوٹا ہے یہ ہے جو اللہ کا نور ہوگا پورا مثال پڑھتے ہیں لیکن فرق فرق کیا ہے اس نور میں بدل نہیں ہے اللہ کے نور میں بدل ہے جب اللہ کا نور وہ ہے نور پر ظاہر ہوا تو یہ نور پھٹ گیا قرآن نور ہے ہم نے آپ طرف نور نازل کیا اور قرآن نے کہا وزن نہا تو قرآن اللہ جبل اگر پہاڑ کے نازل ہو جائے رہے تو خاص خود سے خشیت کا مفرد ہو جائے تو اللہ کے نور کا وزن بھی ہے اور پھیلاؤ بھی ہے لہذا سبحان اللہ ہم نے سبحان عظیم اللہ اگر خوش ہو جائے گا بچے کی کلمہ پڑھنے سے تجھے ایک سے اس کا مزاج بن جائے گا آپ کو اللہ جنت میں بھی لیکن اخلاص چاہیے محبت چاہیے اس کے ساتھ جرم سے بچنا چاہیے یہ سبحان اللہ میں ہم سبحان اللہ کی کرنے کی اہمیت کیوں رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی
ایک بات تو ہے جن کو تنزیہات کہتے ہیں کہ اللہ کے ان سے ان حقوق سے پاک قرار دینا ہے جس کو سبحان اللہ بتا رہا ہے. اللہ کھاتے نہیں ہے، پیتے نہیں ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، اللہ مکان کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کھانے پینے کے کبھی نہیں کسی جگہ کے محتاج نہیں. یہ جو نبی کرتے ہیں یہ تنزیہات بناتی تنزیہات اور تمام کمالات اللہ تعالیٰ کے ثابت کرنے کے علم اس کے لیے، فضل اس کے لیے، رزق کا مالک وہ ہے، خالق ہے، یہ کسی بھی صفاتی نام ہے. یہ کہلاتی تحمیدات اور تنزیہات اور تحمیدات کے مجموعے کا مطلب جو ہے وہ مجموعہ ہے توحیدات. توحید کا بنتی ہے جب اللہ کی ذات اور یہ دونوں مل کر توحید بنتی ہے. تو کلمہ تو چھوٹا سا ہے لیکن چھوٹے سے کلمے میں ایک سمندر بند ہے. انہیں چھوٹی سی بات کے اندر اتنی بڑی اللہ کی تعریف کا بھی ایک طرح کا حق ادا کر رہا ہے. سبحان اللہ میں ہم سے سبحان اللہ عظیم ایک دن چھوٹا نکل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. ہماری اماں حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی تسبیح کر رہی تھی. آپ فجر میں گئے، فجر سے پہلے جاتے تھے، اشراق کے بعد آئے، دوپہر کے قریب اماں مصلی پر بیٹھی تھی تسبیح کر رہی. آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کر رہے ہیں. کہا تیرے پاس میں نے ایک بات کہہ دی ایک دفعہ سبحان اللہ میں بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ میں نے ایک بار کہی اور مجھے تیری اتنی لمبی تصویر سے زیادہ اجر ملے. سبحان اللہ. یہ ہے، یہ ایسی کلمات ہے دیکھنے میں چھوٹا سا کلمہ ہے لیکن اس میں جو کچھ بند ہے وہ مضمون بند ہے. سبحان اللہ میں تنزیہات ہے. میں ایک بات کہتا ہوں، عیسائیوں نے بڑے زور لگائے، بڑے عزت کو کہیں سے کہیں لے گئے، ان کی ماں کو بھی خدا بنا دیا. تین چیزوں پر ان کی برائی ہے. ایک اللہ تعالیٰ ہے، ایک جبریل السلام ہے، ایک عیسیٰ السلام ہے. کبھی مریم علیہ السلام کو شامل کرتے ہیں. اللہ نے ایک ہی جواب دیا ہے. اتنی بڑی عبارت عیسائیوں کے عقیدے کی ایک لفظ بھی گرا دی. کھانا یا غلام طعام. عیسیٰ اور کی والدہ تو روٹی کھاتے تھے، وہی عبارت کر کے تو روٹی کا محتاج خدا کر کون ہے یا غلام. ایک لفظ ہے بات ہے، میں غور کرتا ہوں. نبی جو کبھی کون ہے یا غلام طعام وہ کھانا کھاتے تھے کیسے غلام سب کو بات ہے جو محتاج ہے جو محتاج. تو سبحان اللہ یہ تنزیہات ہے. اللہ میں آپ کو تمام علوم سے پاک کراتے ہیں. اور ہم ہی اللہ سارے کمالات آپ کے ثابت کرتا ہوں. پھر سبحان ہو رہا ہے. سبحان دو بار ہے، الحمد ایک بار ہے. اس کا نقطہ ہمارے ساتھ فرمایا کہ تنزیہات میں اور آپ سمجھتے ہیں ہم سمجھتے روٹی کھانا کیا ہے، سمجھتے ہو؟ ہم کہتے اللہ روٹی نہیں کھاتا. بیوی بچے کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں اللہ کے بیوی بچے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بیٹھنے کے محتاج نہیں ہے. ہم سمجھتے بیٹھنا کیا ہے، ہم سمجھتے جسم کیا ہے. ہم تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں. لہٰذا جو تنزیہات ہیں یہ ہماری سمجھ جاتی ہے، لیکن تحمیدات کہ اللہ عالم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، قادر ہے، اس کو نہ ہم سمجھ سکتے ہیں. جو استاد فرماتے تھے نہ قیامت کے دن سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کمالات کس طرح سے. اللہ نے ایک اپنے علمی کمال کے بارے میں قرآن میں کہہ دیا کہ میرا علم اور باتیں 7 سمندر، اس کے ساتھ اور 7 سمندر، پوری دنیا کے درختوں کے قلم. ایک درخت کے ایک قلم نہیں، ایک درخت میں سے کتنے قلم بن سکتے ہیں. اس کے تنے کو کاٹ کر چھوٹے چھوٹے کر کے جو قلم ہوتا قلم بناؤ. ایک درخت کے سارے درختوں کے قلم اور 7 سمندروں میں مزید 7 سمندر شامل کرو. میرے علم اور کلمات کو جتنا شروع کرو. ماں نبی کلمات اللہ
اندر خشک ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا علم سے احاطہ نہیں ہو سکے گا۔ میرے دوستو، اللہ کے حمدی ہی ہم اقرار کرتے سارے کمالات آپ کے ہیں، لیکن ان کمالات کو ہم پہچان نہیں سکتے وہ کس درجے پر ہیں۔ ہاں تنزیہات ہمیں سمجھ آتے ہیں، اس لیے رسول اللہ نے سبحان اللہ 2 دفعہ استعمال کیا، یہ تو ہماری سمجھ کی بات ہے، اب سمجھتے سبحان اللہ کا معنی کیا ہے، لیکن ابھی ہم نے ہی تمام کمالات میرے لیے ہیں، ہم نہیں جانتے وہ کمالات کس درجے پر ہیں۔ سبحان اللہ عظیم اور باقی بات اللہ کی جو بڑے عظمت والے ہیں۔ میرے دوستو، نبی کریم آتا ہے 100 بار یہ کلمہ دہرانا پڑتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، حکیم الامت خان بھی فرماتے ہیں، میرے شیخ نے بھی فرمایا، شاکی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بخاری نے ذکر کیا، حدیث پر لا کر ختم کیا ذکر، یہ بتانے کے لیے ہم مولویوں کو بھی، ہم مولوی بہت کچھ ملا بن جاتے ہیں، کچھ تصویر آپ سے پکڑ رہے تو بھی بن گیا ہے، لیکن نہیں، یہ ذکر کے حدیث ہے کہ اپنے معمولات میں ذکر کو داخل کرو، روزانہ کی بنیاد پر کچھ ذکر کیا کرو، جو کرے ورنہ کسی دوست سے پوچھو کہ کرنا ہے، مگر مجھے بھی نہ کرو۔ ایک بندہ آیا میرے کو پنجابی بھی ہو جائے گا، چٹنی بن جائے۔ ایک بندہ آیا میرے کو بابا نگر کہتے جی میں نے کسی نے ذکر کیا کہ سوا لاکھ ذکر کر کلمہ نہیں بندہ لیکن پانی سے نہر کرے ادھر جا کرے ادھر آ کرے ادھر جا، جب میں ساری رات کرتا گیا صبح میں نے جنے چپڑ کے میں چھڑ دے کوئی نہیں، ایسا بھی نہیں پوچھو کتنا کرتا انہوں نے 1 2 3 تصویر باہر آتی کر معمول بنا تھوڑا ذکر کر اکیلے بیٹھ کر تاکہ یاد کر اپنے مولا کے ساتھ اپنے رابطے مضبوط کر دیں۔ یہ عاشقوں کی عادت تھی، عاشقوں کا شیوا، کبھی ذکر ہو تو بابا، کبھی دل سے یاد کرو، ورنہ دل میں بیٹھ کے یاد کرو میرا مالک میرا مولا کرتا ہے، پھر تفکر نبی خود کے تمام ہے، یہ ذکر کے حدیث ہے۔ حضرت ثانی فرماتے ہیں اپنے معمولات بناؤ خلوت کے، مولویوں نے جلوت تو لے لی، خلوت نہیں لی، رسول اللہ کی جلوت لے لی، 10 پڑھا رہے جلوت ہے، امامت کرا رہے جلوت ہے، خطابت ہو رہی جلوت ہے، لیکن رسول اللہ رات کو یاد مزمل مبین لے گی رات کو فوراً سلو لگائے رو رہے، یہ جلوت خلوت کی ضرورت ہے، وہ بھی رسول اللہ کی میراث ہے، اور جس کی خلوت ہوگی اسی کی ضرورت ہوگی۔ امام بخاری نے تصریح کا حدیث پر لا کر ختم کیا ہے، اور اس میں عجیب راز ہے، ایک تو یہ کہا کہ ذکر اذکار کرو، ایک سبحان اللہ کی حدیث آخر میں لے آئے کہ یہ جو مجلس تھی بخاری شریف کی، جو شبات سے جو پوری استاد پڑھا کر یہاں پر پہنچا، حدیث میں آتا ہے کہ مجلس کی آخر میں اگر تم سبحان اللہ پڑھ لو گے تو ساری مجلس میں جو باتیں ہوئی ایسی جو خلاف شرع یا جس میں گناہ ملنے کا ذکر تو سب ختم ہو جائے گی، ایک ہی افطاری تمہاری لکھی جائے گی۔ امام بخاری نے اپنے مجلس سے بخاری تصویر پر لا کر ختم کر دی کہ جو امام بخاری نے 16 سال میں حدیث لکھی، اس نے اپنے 16 سال کو سامنے رکھا، اور ہم 1 سال میں اس کو پورا کراتے ہیں، ہم اپنا 1 سال سامنے رکھتے ہیں کہ جو پورے سال میں ہمیں کبھی پیشیاں ہوئی اس حدیث کی سوال ہوتی سوال تصویر کی حدیث پڑھنے سے اللہ نے کوتاہیاں معاف کرتے اور نیکیاں ثابت ہو گئی۔ اللہ